अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो बाब है उसका नाम है वसवसे का बयान, और जब वसवसा आवे तो क्या कहें। पिछली वीडियो में मैंने ये गलत पढ़ दिया था। चले जी टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, कुछ लोग सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा में से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि हमारे दिलों में वो ख्याल गुजरते हैं जिनका बयान करना हम में से हर एक को बड़ा। अच्छा जी, वो रवायत है जो आज के दौर में ना तकरीबन हर बंदे का मसला है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं ताकि उनको भी इल्म हो। अच्छा जी, हमने पढ़ा था हमारे दिलों में वो ख्याल गुजरते हैं जिनका बयान करना हम में से हर एक को बड़ा गुनाह मालूम होता है, यानी उस ख्याल को कह नहीं सकते क्योंकि माज़अल्लाह वो ख्याल कुफर या फासिक का ख्याल है जिसका मुंह से निकलना मुश्किल मालूम होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमको ऐसे वसवसे होते हैं? लोगों ने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो ऐन ईमान है। माशाअल्लाह। अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। अच्छा, इस वीडियो की सारी रिवायतें सुन लेना, उसके बाद कोई फ़ैसला करना हतमी, एक रिवायत से नहीं, क्योंकि आपको एक रिवायत में तो सिर्फ एक चीज़ पता चलेगी, लेकिन अगर आप बाकी रिवायतें भी देख लेंगे तो आपको ज़्यादा इल्म आएगा, आपके लिए फ़ायदा है। अच्छा, अगली रिवायत है अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया वसवसे को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो नीरा ईमान है। इसका फ़ायदा है, यानी जब तुम उस वसवसे को बुरा जानते हो और ऐसा बुरा कि ज़ुबान से उसका निकालना पसंद नहीं करते, तो मालूम हुआ कि तुम्हारा ईमान कामिल है और शैतान का ज़ोर तुम पर नहीं चलता, और वरना इस वसवसे को दिल में जमा देता है और रफ्ता रफ्ता ज़ुबान से भी इसको निकालने लगते और शैतान वसवसे उसी के दिल में डालता है जिसके गुमराह करने से नाउमीद हो जाता है। और काफिर के दिल में वसवसे डालने की क्या ज़रूरत है, वो तो उसके काबू में है, जिस तरह चाहता है उससे खेलता है। तो मतलब हदीस का ये है कि वसवसे का सबब ईमान है या वसवसा निशानी है खालिस ईमान की, और इसी कौल को इख्तियार किया है काजी अयाज रहमतुल्लाह अलैह ने। अच्छा, ये है सब वसवसों के लिए, लेकिन स्पेसिफिक एक वसवसा है, उसके लिए एक अलग रिवायत मौजूद है, अभी वो पढ़ेंगे तो ध्यान से सुने। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमेशा लोग पूछते रहेंगे यहाँ तक कि कहें कोई अल्लाह ने तो सबको पैदा किया है, फिर अल्लाह को किसने पैदा किया है? फिर जो कोई इस किस्म का शुबा दिल में पावे तो कहे ईमान लाया मैं अल्लाह पर। ये जिसके दिल में इस तरह का वसवसा है ना, ये एक स्पेसिफिक वसवसा, तो इस पर हमें ये कहना है कि हमने ईमान लाया है अल्लाह पर। क्योंकि इस वसवसे पे ना हमें कोई दलील नहीं चाहिए, ये शैतानी वसवसा है, इसको अगर हमने दिल में जमा लिया तो ये हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो सकता है। आगे इसका फ़ायदा लिखा हुआ काफ़ी लंबा है, उसको मुख्तसर कर देता हूँ कि दो तरह के वसवसे होते हैं। एक वसवसा जो ये एकदम दिल में आ जाता है, तो उसके लिए तो ये रवायत है, और जो दूसरा वसवसा जो दिल में जम जाता है उसके लिए भी यही रवायत है। मतलब दोनों का एक ही हल है। बेशक हम अगर उस पर गौर करते रहेंगे तो उसका हमें हल नहीं मिलेगा, और वो वसवसा हमारे दिल में जम जाएगा और फिर हमारे दिल से ईमान को खाली कर सकता है। वो वसवसा हमें फासिक बना सकता है, मुनाफिक बना सकता है, काफिर बना सकता है। इतना ज़्यादा वसवसा इतना कुछ कर सकता है। इसलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आगे की भी सारी रिवायतें सुने। अच्छा जी, इसका फ़ायदा आगे हम अगली रिवायत देखते हैं। हाशिम बिन उर्वा से रवायत है इसी सन्नत के साथ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान तुम में से हर एक के पास आता है, फिर कहता है किसने आसमान पैदा किया, किसने ज़मीन पैदा की, तो वो कहता है अल्लाह ने पैदा किया। फिर शैतान कहता है अल्लाह को किसने पैदा किया। जब ऐसा शुबा तुम में से किसी को हो तो कहे मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके रसूलों पर। बेशक यही एक वाहिद हल है इसका, इस वसवसे का। इसका फ़ायदा है, ऐसा कहने से शैतान मायूस होकर चला जाएगा, क्योंकि उसके भागने से कोई नुकसान नहीं हुआ, उसके बहकाने से कुछ नुकसान नहीं हुआ। अगर ये शुबा दिल में आवे तो इसका एक इलाज और है, वो ये कि इस मरदूद शैतान से कहे कि अल्लाह तो सबका पैदा करने वाला है, और अल्लाह उसी को कहते हैं जिसका पैदा करने वाला कोई ना हो। फिर तेरा ये पूछना कि अल्लाह को किसने पैदा किया, बड़ी नादानी और हिमाकत की बात है। बहुत अच्छा लिखा है, जिसने भी मतलब किताब ट्रांसलेट किया उसने लिखा है।
اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس آتا ہے پھر کہتا ہے کس نے یہ پیدا کیا اور یہاں تک کہ یوں کہتا ہے کہ اچھا تیرے اللہ کو کس نے پیدا کیا. جب تم میں سے کسی کو ایسا شبہ ہو تو پناہ مانگے اللہ کی شیطان سے. بے شک ایسے ہی کرنا ہے ہم نے آگے سے, ٹھیک ہے. وسوسہ اس ٹائپ کا کوئی بھی آئے تو پناہ مانگنی ہے اللہ سے, اور باز رہے ایسے خیال سے, یعنی یہ خیال چھوڑ دے اور کسی کام میں مصروف ہو جاوے اور سمجھ لے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے اور وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے. نووی رحمۃ اللہ علیہ. اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بندے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کس نے پیدا کیا, یہ کس نے پیدا کیا. پھر بیان کیا اس حدیث کو اسی طرح جس طرح اوپر گزری. اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ تم سے علم کی باتیں پوچھتے رہیں گے. ابو ہریرہ کو نبی پاک بول رہے ہیں, لوگ تم سے علم کی باتیں پوچھتے رہیں گے یہاں تک کہ یہ کہیں گے اللہ نے تو سب ہم کو پیدا کیا, پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. راوی نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرتے وقت ایک ہاتھ پکڑے ہوئے تھے, مطلب ایک شخص کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے. انہوں نے کہا سچ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے دو آدمی یہی پوچھ چکے اور یہ تیسرا ہے, یا یوں کہا ایک آدمی پوچھ چکا ہے اور یہ دوسرا ہے. محمد سے یہ حدیث موقوفاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مروی ہے. اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اسناد میں نہیں ہے, لیکن آخر حدیث میں یوں ہے کہ سچ کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ بہت اچھی چیز ہے کہ جس کے اسناد کے بارے میں جتنا علم ہو یا تھوڑی سی رد و بدل ہو تو وہ فوراً ہی اس حدیث کے بارے میں بتا دیتے ہیں. اچھا جی, اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ تجھ سے پوچھتے رہیں گے دین کی باتیں یہاں تک کہ یوں کہیں گے بھلا اللہ تو یہ ہے, اب اللہ کو کس نے پیدا کیا. ایک بار ہم مسجد میں بیٹھے تھے, اتنے میں کچھ لوگ گوار آئے اور کہنے لگے اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھلا اللہ تو یہ ہے, اب اللہ کو کس نے پیدا کیا. یہ سن کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مٹھی بھر کنکریاں ان کو ماری اور کہا اٹھو اٹھو, سچ کہا تھا میرے دوست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگلی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے لوگ ہر ایک بات پوچھیں گے یہاں تک کہ یوں کہیں گے کہ اللہ نے تو ہر چیز کو پیدا کیا, پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. دیکھ لیں, میں نے اس لیے بولا تھا یہ والی روایتیں کیونکہ ہمیں نہیں پتہ. شروع والی روایتیں تو ہمیں سب نے سنائی ہیں کہ جس کے دل میں وسوسہ آئے اس کا مطلب اس کے دل میں خالص ایمان ہے, لیکن یہ والی روایتیں نہیں, ہمیں ان کا علم نہیں ہے. میں نے بھی یہ فرسٹ ٹائم پڑھی ہیں. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیری امت کے لوگ کہتے رہیں گے یہ کیا ہے, آخر میں یہ کہیں گے اللہ نے تو خلق کو پیدا کیا, پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اسی طرح جیسے اوپر گزری, مگر اس میں یہ نہیں ہے اللہ نے فرمایا تیری امت کے لوگ. اچھا جی, اب میں چھوٹی سی بات ایک بولتا ہوں. جس کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے نا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا, جس کے دل میں یہ وسوسہ آتا ہے اس کو میں چھوٹی سی دلیل دیتا ہوں. اس دنیا ہے, یہ دنیا, اس دنیا میں ایک ٹیبل خود ہی بن جاتی ہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں بنے گی. کوئی بھی چیز ہے, کوئی بھی چیز ایک چھوٹی سی چیز بھی, اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے. کون؟ اللہ. اب سب سے مزیدار بات بتانے لگوں, اللہ نے ہمارے لیے بنایا ٹائم, وقت. اس دنیا زمین میں ٹائم ہے, وقت ہے, لیکن جس نے ٹائم بنایا ہے نا وہ ٹائم میں نہیں رہ سکتا, وہ ٹائم سے باہر ہے. یعنی کہ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ نے ٹائم بنایا ہے, اللہ ٹائم میں نہیں ہے, ٹائم اللہ میں ہے. مطلب کہ ٹائم کو سارا کنٹرول اللہ کے پاس ہے. اللہ کے لیے جو ہمارے اتنے اربوں خربوں سال ہیں یہ بس کچھ منٹ ہیں اللہ کے لیے. اللہ کے پاس اتنا علم ہم سوچ بھی نہیں سکتے, اور یہ باتیں ہمیں بھی پتہ ہیں. تو اس لیے اس طرح کے وسوسے آئیں تو ان کو جھٹکا کریں, زوردار جھٹکا دیا کریں. اچھا جی, اگلا ٹاپک ہے جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کسی مسلمان کا حق مار لے ہوئے اس کی سزا جہنم ہے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم وہ دیکھیں گے. اس وقت تک آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور ان حدیثوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور پھیلائیں. میری یہی کوشش ہے کہ کم سے کم جو ہے نا صحیح مسلم کی جو ہے نا 6 جلدیں میں اپنے چینل پر مکمل ڈال سکوں, تاکہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور لوگوں کو روایتوں کا حدیثوں کا پتہ ہو اور وہ دوسروں تک بھی پہنچائیں. اور کل کو اگر میں جب نہیں رہتا تو یہ میرے لیے سال ثواب بنے. تو آپ سے فی الحال یہی گزارش ہے کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائیں, کیونکہ جتنے زیادہ لوگ سنیں گے پڑھیں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا, مجھے بھی ثواب ملے گا, اور عمل کریں گے تو پھر جب تک عمل کرتے رہیں گے ہمیں بھی ثواب ملتا رہے گا.
اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں میری ویڈیوز پہ زیادہ سے زیادہ ویوز ہیں. کیونکہ اب دیکھیے میں اسلامک کنٹینٹ بنا رہا ہوں, کوئی اگر دوسرا کنٹینٹ بناتا ہے تو اس کی بھی یہی سوچ ہوتی ہے کہ اس کی ویڈیو پہ زیادہ سے زیادہ ویوز آئیں, لیکن وہ حالانکہ گناہ والا بھی ہوتا ہے تو اس کو لوگ زیادہ تر دیکھتے ہیں. اس میں دیکھنے سے آپ کو کوئی گناہ بھی نہیں ملے گا, آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, ثواب مل رہا ہے. تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک کھلائیں. چلے جی, انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.